جی السلام علیکم، میں آپ کا ہوسٹ افتخار گمن ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں ایک بزرگ کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ بہت مشہور ہیں اور گجرات کے رہنے والے ہیں۔ ان کا نام کرم الہی صاحب ہیں اور مشہور کام والی پیر سرکار کے نام سے مشہور ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں مزید گزارش کروں، آپ سے التماس ہے کہ براہ کرم آپ میرا یہ چینل سبسکرائب کر دیں اور لائک کر دیا کریں اور کمنٹس میں اپنے ضرور کمنٹس دیا کریں تاکہ مجھے پتہ لگ سکے کہ میں اچھا کہہ رہا ہوں یا برا کہہ رہا ہوں یا مجھے کون لوگ میری افزائی کر رہے ہیں۔ تو چلو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ میں ان کا ذکر کرنے لگا ہوں جو ان کا نام کرم الہی صاحب ہے۔ یہ گجرات کے شہر میں 1938 میں پیدا ہوئے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پیدائشی طور پہ ولی تھے۔ ان کی بہت ساری کرامات ہیں۔ ان کا والد صاحب کا نام غلام محمد تھا اور ان کا تعلق ایک رائی فیملی کے ساتھ تعلق تھا۔ ان کے خاندان سے یہ تعلق تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی بہت سی کرامات ہیں، ان میں سے ایک چند کرامات میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ایک دفعہ ایک آدمی ان کے پاس آیا اور یہ گھڑے میں سے پانی پینے لگا۔ آپ نے منع کیا کہ پانی نہ پیو۔ وہ اس کو غصے میں کہنے لگا کہ یا سرکار، یہ پانی ہے، دودھ تو نہیں پی رہا میں۔ تو یہ بھی اپنے جلال میں آگے اور فرمانے لگے جاؤ کنویں سے آگے دودھ پیو، پینا تو وہاں سے پیو دودھ۔ وہ جب کنویں میں گیا تو سارا پانی دودھ بن گیا ہوا تھا۔ کئی لوگوں نے دودھ پیا اور 3 دن تک وہ پانی دودھ نکلتا رہا اور دودھ کی شکل میں لوگ دودھ پیتے رہے اور 3 دن بعد وہ پھر دوبارہ پانی بن گیا۔ اور کنواں آج بھی موجود ہے اور اس کو کنواں شفا کہا جاتا ہے۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ کوئی بیماری، کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو تو اس کا پانی پینے سے اللہ میاں شفا دے دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور بزرگ تھے، ان کے ساتھ دوست تھے، ان کا تعلق سید احمدیانہ سے تھا۔ ان کا نام فضل حسین صاحب تھا۔ ان کے بہت مرید تھے، بہت متقی تھے۔ ان کے ایک گائے نے جب بچہ دیا تو وہ اپنے پہلے دن کا دودھ ان کے پاس لے کے آئے۔ انہوں نے پیر صاحب نے وہ دودھ کے اندر گڑ ڈال کے، وہ گھی ڈال کے کموں کو ڈال دیا۔ کموں کے ساتھ بہت پیار تھا۔ ان کے آس پاس کموں میں ملتے رہتے تھے۔ ان کے حقے بھی کو بیٹھے ہوتے تھے، ان کے پاس بھی بیٹھے، سر بھی بیٹھے، بہت زیادہ کوے تھے۔ اس کی وجہ سے وہ مشہور کموں والی سرکار ہوئے۔ کوے ان کے عاشق تھے، کیا وجہ تھی اللہ بہتر جانتا ہے۔ وہ بزرگ سید فضل صاحب ایک دن دوبارہ آئے، کہتے ہیں دشمنوں نے بہت تنگ کیا ہوا ہے، شاید ان کی بھینسوں کو، گائے کو کوئی چوری کرنا چاہتا تھا، ان کا مطلب یہ تھا۔ اس لیے انہوں نے ان کو ایک ہلکا سرہ دے دیا اور فرمایا کہ اس کی حفاظت کرنا، یہ آپ کی حفاظت کرے گا، اس کو صبح چھپا دیا کرو اور رات کو نکال لیا کرو۔ انہوں نے ایسے کیا اور رات کو جب بھینسیں بندھ ہوتی اس باڑے میں جا کے وہ رکھ دیتے اور اللہ حفاظت کرتا۔ ایک دفعہ کچھ چور ان کی بھینس کو چوری کرنے کی آئے۔ بھینس جب چوری کی، بہت بڑی بھینس تھی، جو باہر نکلے تو وہ بھینس کا بچہ بن گیا جسے کٹھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے پھر گائے چوری کی۔ گائے بھی چوری کے بعد جب نکلے تو وہ بھی چھوٹا بچہ بن گیا جسے بچی کہا جاتا ہے۔ اس لیے وہ پریشان ہو کے چلے گئے، سوچ لیا، سمجھ لیا کہ ان کے پیچھے کوئی بڑا ہاتھ ہے۔ اس طرح اور کی کرامات یہ ہے کہ ان کے آستانے کے پاس رات کے وقت کوئی آدمی سبزی لگایا کرتا تھا۔ رات کو آتا تھا وہ، لوگ جو آتے ان کے آستانے پہ سبزی خریدتے وہ چلے جاتے۔ کچھ دن تک چکر چلتا رہا۔ کچھ عرصے بعد یہ ہوا کہ سبزی میں کچھ پریشانی پیدا ہونی ہو گئی۔ اگر کوئی آلو لے کے جاتا تو اس میں سے خون نکل آتا، گاجر لے جاتا تو اس میں کیڑے نکل آتے۔ لوگ پریشان تھے۔ کوئی کبھی ہونے لگا، پھر یہ ہوا کہ بچے لوگوں کے ہونے شروع ہو گئے۔ بچہ ادھر تھا، کوئی کافی دور سے ملنا، ایسے پریشانی ہوئی۔ ایک دفعہ ان کے ساتھ ایک مزدور تھا، اس کی ایک بیٹی تھی، وہ وہاں سے گزر رہے تھے اس کے دکان کے پاس سے یا ریڈی کے پاس سے، تو وہ غائب ہو گئی۔ مزدور بہت پریشان ہوا۔ کافی دنوں بعد پتہ لگا کہ اس کی بیٹی جو ہے کسی پیپل کے درخت کے ساتھ، بورڈ کے درخت کے ساتھ باندھی ہوئی ہے۔ وہاں سے لے کے آئے۔ لوگ پریشان ہو گئے۔ لوگوں نے ان سے شکایت کی کہ یا اللہ کے ولی، ہمیں یہ پریشانی ہے۔ اسی دوران ایک بندہ ان کے آستانے سے واپس جا رہا تھا تو اس نے ریڈی کے پاس، سبزی کے پاس دیکھا کہ وہ بندہ بڑا مشکور سا بندہ، بڑا خوفناک شکل اس کی، انتظار لگ رہا ہے۔
وہ سبزیاں خود بخود کریٹ سے نکل گئے، چھپے نکل گئے، تکڑے پہ آ رہی ہیں، ادھر جا رہی ہیں، ادھر جا رہی ہیں۔ وہ واپس چلا گیا، ان بس آستانے سے جا کے مٹی لے کے آیا تو مٹی اس کے اوپر پھینک دی۔ وہ اسی وقت دکان بھی غائب ہو گئی، بندہ بھی غائب ہو گیا، سب کچھ غائب ہو گیا۔ ان کے پاس حضرت کرا تو کیا کہ یا علیہ ولی یہ واقعہ پیش آیا ہے، تو وہ وہاں تشریف لے گئے اور فرمایا کہ یہ جن تھا، لوگوں کو تنگ کرنے آیا تھا، اب یہ چلا گیا، اب نہیں آئے گا۔ اسی طرح اور بھی بڑی ان کی کرامات ہیں۔ ایک دفعہ ایک عورت تھی، غریب تھی، اس کے خاوند کو فالج تھا، ایک بیٹی بیٹا تھا، چھوٹے تھے، کوئی کمانے والا سلسلہ نہیں تھا، وہ بیچاری محنت مزدوری کرتی تھی۔ وہ ان کے اس کے اوپر جو ہو رہا تھا تو وہ کچھ پکوڑے بنا کے کچھ چیزیں لے کے چھوٹے تھال میں رکھ کے آ گئی۔ وہ بیٹھی رہی باہر، عرس تھا، بڑے بڑے دکاندار تھے، بڑے بڑے اسٹال لگے ہوئے تھے، اس بیچاری کو کچھ پوچھ نہیں تھا، چھوٹا تھال تھا، وہ اس میں بیٹھی ہوئی تھی، کچھ نہیں ہو رہا۔ آخر شام ہو گئی، رات ڈھلنے لگی تو تنگ آ گئی، پریشان ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے تو کہنے لگی یا اللہ کے ولی، میں تیرے در پہ آئی تھی، یا خالی ہاتھ جا رہا ہوں، بھوکی جا رہی ہوں میں۔ تو اتنے میں ایک گاڑی والا آیا، گاڑی روکی، اس لڑکا باہر آیا، اس کے بسیدہ گیا اور کہا کہ ماں جی یہ پکوڑے جتنے بھی ہیں ان لوگوں میں بانٹ دو، میں پیمنٹ کروں گا، میں پیسے دوں گا۔ انہوں نے بانٹ دیے سارے، تو اس نے پیسے دیے تو مائی کہنے لگی بیٹا یہ تو اتنے پیسوں کے نہیں ہیں، پیسے بہت کم لگے ہیں میرے۔ تو اس نے کہا ماں جی یہ میرے لیے سودا کوئی سستا نہیں ہے، مہنگا نہیں ہے، میں سونے کے پکوڑے لے رہا ہوں اس کے خرچے سے۔ اللہ کے رحمت سے وہ شاید پکوڑے سونے کے بن چکے تھے۔ ان کا پھر وفات ان کی 1930 میں جولائی میں وفات پہ آ گئے، دنیا سے پردہ کر گئے۔ تو ان کا جو آستانہ تھا، جو جھونپڑی تھی، جہاں ان کا رہائش تھی، اسی جگہ ان کو دفن کر دیا گیا۔ اور آج تک ہر سال اس جولائی کے مہینے میں وہاں عرس ہوتا ہے، لوگ دور دور سے آتے ہیں، فیض یاب ہوتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، منتیں مانتے ہیں، اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ اگلی کسی ویڈیو میں نئی ویڈیو لے کے آؤں گا اور کوشش کروں گا اچھی سے اچھی ویڈیو بتائی جائے تاکہ ہمیں پتہ لگے ہمارے بزرگان دین کتنے تھے جن کو ہم لوگ بھولتے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ تب تک اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔